اعتبار سے کہ خاص طور پر پرانی شاعری وقت کا ضیاع ہوتی ہے، ویسٹیج آف ٹائم۔ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی شاعری کے قریب نہیں ہے، پرانے زمانے کی اہل بیت والی شاعری نہیں، وہ شاعری جس کو کل میں مذمت کرتے ہوئے قرآن کی آیت نقل کر رہا تھا جو میرے اوپر بھی پوری اتر رہی، لیکن میرے اوپر تو صرف اس حد تک کہ میں موضوع پہ رہتا نہیں ہوں، ادھر ادھر پھسل جاتا ہوں۔ قرآن نے شاعروں کی کتنی مذمت کی، پیغمبر کی مشہور حدیث بھی ہے کہ کسی آدمی کا پیٹ پیپ اور غلاظتوں سے بھرا ہو، یہ زیادہ اچھا بجائے اس کے کہ شیروں سے اس کا پیٹ بھرا ہوا۔ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس نے بھی شب جمعہ کے اعمال میں جہاں یہ مسئلہ لکھا کہ مکروہ ہے شب جمعہ اشعار پڑھنا، چاہے وہ اشعار حق ہی کیوں نہ ہو، اشعار فضائل نہیں، اشعار مرثیہ نہیں، اشعار حق، چاہے وہ حق والے شعر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کراہیت شدیدہ۔ مکے کی سرزمین کے اندر دوران طواف کے مسجد الحرام میں شعر پڑھنا مکروہ ہے، چاہے شعر حق ہی کیوں نہ ہو، فضائل نہیں، مرثیہ نہیں، شعر حق۔ شعر حق کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ شاید مجھے تھوڑا سا موسم کے اثر کی وجہ سے نزلہ ہو رہا ہو تو یہ شعر سے مطلب وہ شعر نہ آ رہا ہو جس کو لائن یا ٹائیگر کہتے ہیں، شعر، پوئٹری واضح کرنا پڑ رہا، عین میں اپنے حلق سے اس وقت نہیں نکال پا رہا ہوں جہاں سے اس کو نکلنا چاہیے۔ خیر، تو شعر حق یعنی عام طور پہ تو شاعر جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کہانی اگر سچی بات بھی کہہ رہا ہو، یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، واقعاً وہ عمارت خوبصورت ہے، اس کے لیے دو شعر کہے، جھوٹ نہیں سچ بول رہا، پھر بھی شب جمعہ مکروہ، دوران طواف مکروہ، مسجد الحرام میں مکروہ، مسجد میں، عام مسجد میں مکروہ۔ یہ سلسلہ کتنا پھیل رہا ہے تو آج میں اور بہک رہا ہوں، کل تک جو بہک رہا تھا پھر بھی بہکی حالت میں بھی ایک صحیح بات تو کر رہا تھا نا، اس میں فضول شاعری وقت کا ضیاع، سوائے اہل بیت کی شان میں یا اسلام کی شان میں، لیکن بات ہو رہی ہے جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اس وقت کی شاعری کیا تھی؟ چنانچہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ شاعر کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، سننا تو دور کی بات ہے اس کے سائے سے بھی بھاگتے۔